الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں، گزشتہ تعلیم میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک طویل مدت کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے اور آپ شفاعت فرمائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد ارفع رأسک سل تعطا کل تسمع واشفع تشفع. یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی. آپ مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندوں کا حساب کتاب لے لے. پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے اور میزان عدل قائم کی جائے گی. قرآن و حدیث کے اندر بے شمار آیات میں اور احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے. میزان عدل قائم ہوگی. سب سے پہلے جانوروں کا حساب کتاب ہوگا. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس سے وہ بدلہ لے گی. یہ سب بدلہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سب مٹی بن جاؤ. اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کاش کہ میں بھی جانور ہوتا، کہ آج مٹی بن جاتا اور عذاب سے بچ جاتا، لیکن میرا حساب کتاب تو باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر فرمایا ہے، ان اللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ چٹکی میں حساب لے لیں گے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ ترمذی شریف کی روایت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد آپ نے کوئی بیان نہیں فرمایا کہ کون لوگ ہوں گے، اور صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور باتیں کرتے تھے، اور باتوں کے درمیان میں بعض صحابہ نے کہا کہ اس سے مراد ہم لوگ ہوں گے، اس لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بلا واسطہ ایمان لائے، آپ کی خدمت اور صحبت سے مشرف ہوئے، کبھی کفر و شرک میں ملوث نہیں ہوئی. بعضوں نے کہا کہ ان لوگوں کی اولاد ہوگی جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اور کبھی کفر و شرک میں ملوث نہیں ہوئے. یہ باتیں چل رہی تھی. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ نہیں لگواتے ہیں. کسی زمانے میں زخم کے اوپر ٹھیک کرنے کے لیے داغ لگاتے تھے، زخم تو اچھا ہو جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. تو یہ لوگ جو داغ نہیں لگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے ہیں، اپنے رب پر کامل توکل کرتے ہیں، یہ صفات جس کے اندر ہوگی. یہ سن کر ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان میں شامل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، ہاں تم انہی لوگوں میں شامل ہو، یعنی وہ 70,000 میں تم بھی شامل ہو. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں بھی اس میں شامل ہوں. تو آپ نے فرمایا،
سبق بیا عکاشہ، وہ ایک گھڑی تھی جو قبولیت کی گھڑی تھی، اس میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے گئے، تو آپ نے فرمایا سبق بیا عکاشہ۔ کسی کام کے پہل کرنے میں، اچھے کام کے پہل کرنے میں کوئی آدمی پہل کرتا ہے تو اب یہ ایک طرح کا محاورہ بن گیا، ایک طرح کی مثال بن گئی، ضرب المثل بن گیا۔ کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں سبق بہا عکاشہ۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 میں عکاشہ بن کو شامل کر لیا، بعد میں جو صحابی نے کہا کہ مجھے بھی اس میں شامل کر لو، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ سبق بہا عکاشہ۔ ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کی تعلیم میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، صورت قریب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی نفسا نفسی کے عالم میں اللہ تعالی اپنی رحمت کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت، عظمت، اتباع نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔